پاک کے اور اس کا جو ہے، تو وہ عبداللہ کے ساتھ ساری چیزیں، ایک ایک چیز جو اس نے وہاں بتائی بالکل مکہ میں ایسے فٹ آ رہی تھی کہ سبحان کہ اس شان والوں کی کیا پیشنگی اور کیا ان کی قرآن میں بھی آیا کہ پہلی کتابوں میں ہم نے جو ہے ان کا بتایا کہ ایسے آخر زمان آئے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں جب فارغ ہو کے یہ دو مجھے ذہن میں ایسے سوال رہے کہ جس کی تلاش کے لیے میں نکلا۔ پہلے کہتے ہیں کہ میں عیسائیوں کی اس میں جا گزرا، وہاں وہ لوگوں نے مجھے بڑے استقبال کیا اور یورپ اور امریکہ کی بڑے بڑے وہ انسینٹیو دیے جی کہ یہ چیزیں آپ لوگ کو ہم دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے آ رہا ہوں، میں تو ایک کی تلاش میں ہوں۔ تو وہاں سے میں نکلا 15 دن کے بعد کہ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم 3 کی عبادت کرتے ہیں، تو میں نے پھر 3 اور 313، تو یہ تو کوئی فرق نہ ہوا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں بدھ مت والوں کے پگوڑے میں جا گھسا، اس میں مجھے وہ رہبانیت کے علاوہ کوئی دینی رنگ کی کوئی بات نہیں نظر آئی، تو میں زیادہ نہیں ٹھہرا۔ پھر یہ میرا خفیہ سفر تھا، کہتے میں پھر بس میں بیٹھ کے اپنے شہر کے لیے چلا، اور اس میں ایک سیٹ میرے ساتھ خالی تھی کہ اگلے سٹاپ پہ ایک اور مسافر میرے ساتھ بیٹھا، اور اس نے بیٹھتے ہی میں نے اس کو چھیڑا کہ آپ کا دھرم کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ کیا کرتے؟ کیونکہ ان کے یہاں چھوت چھات ہوتی ہے، اور چھوت چھات کی وجہ سے براہمن خاص طور پہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو عام پبلک سے نہیں ملنے دیتے، مسلمانوں سے ان کو زیادہ تعارف نہیں ہوتا یا دوسرے۔ تو انہوں نے کہتے ہیں کہ بیٹھتے ہی انگلی اٹھائی، کہا کہ ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ بس یہ بات کرنی تھی، جیسے کہتے کہ پیاسی زمین کے اوپر رحمت کے بارش کا پہلا قطرہ گرتا ہے، اور اتفاق سے اس نے اگلے سٹاپ پہ اترنا بھی تھا، جیسے ہمارے پنجاب کے قریب سٹاپ ہیں۔ تو وہ اٹھنے لگے کہ مہاراج جی اجازت۔ میں نے کہا میاں آپ تو مجھے بیچ میں چھوڑ کے جا رہے ہو جی۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ سامنے گاؤں میں مسجد نظر آ رہی ہے، میں وہیں پہ ہوتا ہوں، تو آپ کے جی چاہے تو کسی دن آ جانا۔ کہتے مجھے تو ایک من جانب اللہ طلب تھی، تلاش تھی۔ جب اللہ پاک ہدایت دیتے تو ایسے ہوتے جس کا علامہ صاحب کہتے ہیں نا، پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانوں سے۔ کہتے پھر میں کچھ دن ٹھہرنے کے بعد رات کو چھپ کے، رات کے کپڑوں میں، نائٹ ڈریس میں، پھر میں اس گاؤں کی طرف گیا۔ وہاں میں نے ایشور ایک کو پایا، اللہ پاک کی وحدانیت کو پایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پایا۔ یہ خبر کہتے پہنچ گئی، وہ تو اسی ریاست کا حصہ تھا، والد صاحب بڑے بیمار بھی تھے، اور اس سے تو اور زیادہ ان کو وہ ہو گئی۔ مجھے استاد نے کہا، ان کا نام مفتی عثمان بتا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں والدین کی بڑا مقام ہے اسلام میں، تم جاؤ ان کی خدمت کے لیے اور ان کو تیمارداری کے لیے، اور باقی کوئی پرواہ نہ کرو، ان کو لیے نرم گوش رکھو، جو اسلام کی تعلیمات ہیں کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کہوں، وہ جو بھی کرے تو برداشت کرنا اور خدمت میں کمی نہیں کرنا۔ کہتے میں چل پڑا۔ جب وہاں پہنچا تو والد تو آگ بگولا تھے جی، کیونکہ ہر ایک والدین کے اپنا ذہن میں ایک نقشہ ہوتا ہے اولاد کے لیے، اور جیسے مجھے مارنے کے لیے وہ دوڑے، تو اماں نے کہتے والدہ نے بیچ میں بچاؤ کیا کہ بیٹھو۔ انہوں نے کہا نہیں، اس نے دھرم بدلا ہے۔ میں نے کہا بجان دھرم بدلا نہیں ہے، صحیح پایا ہے۔
وہ کچھ حکمت ان کو استاد نے بھی سکھا دی تھی. تو والدہ بیچ میں ہے کہ دیکھو یہ بھی دھرم اور وید کی بات کر رہے، تم بھی دھرم اور وید کی بات کرتے ہو، تو بیٹھو، ایک ادھر بیٹھ جائے، ایک ادھر بیٹھ جائے. اور کہتے میری ماں بھی، چونکہ جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے نا، جو رولنگ کلاس ہوتی ہے، وہ اپنے مذہبی چیزوں کو بھی بڑی قریب سے دیکھتی ہے اور اس کے معلومات رکھتی ہے تاکہ معاشرتی مسائل کو حل کر سکے، مذہب کی اس میں بھی اور ٹکراؤ کی کیفیت نہ ہو. تو ان کے جو بڑے براہمن وغیرہ ہوتے ہیں، یہ سارے اپنے مذہب کا بڑا گہرا وہ رکھتے ہیں، اور ان کی عورتیں بھی. تو کہتے ہیں میری والدہ بھی بڑی ماہرہ تھی اس کی. انہوں نے کہا وہ بھی وید کی بات کرتے، تم بھی وید کی بات کرتے، تو بیٹھو، دلائل دو، فیصلہ میں کروں گی. تو انہوں نے دلائل دینا شروع کر دیے. والد صاحب نے بھی، چونکہ حقانیت ہے جی، والد صاحب نے ان کے دلائل رکتے گئے، میرے دلائل کو اماں جان اپروو کرتی گئی کہ یہ بات تو صحیح ہے، وید کی فلاں صفحے پہ ہے. آخر میں والد صاحب نے کہا کہ جب ہمارے وید میں سب کچھ ہے تو پھر دھرم بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا ہاں ابا جان یہ معاملہ ہے کہ اس میں جو ایک آخری ہمارا جو چیپٹر ہے، رسول آخر زمان کے آنے کی جو پیشن گوئی ہے، وہ اگر مجھے مل گئی اور میں نے وہ پا لیا اور اس کا میں اقراری ہو گیا اور آپ لوگ انکاری ہوئے، تو پھر تو پورا نہ پایا آپ لوگ. تو کہتے ہیں اللہ نے توفیق دی، اماں نے میرے حق میں فیصلہ دی کہ اس کی بات صحیح ہے. اسی مجلس میں اماں بھی مسلمان ہوئی اور ابا بھی مسلمان ہوا. ابا 4 مہینے کے بعد انتقال کر گیا اور اماں جو ہے 6 مہینے کے بعد انتقال کر گئی، اور میں اللہ کی توفیق سے آپ کی طرف حج کو چل نکلا. تو حج میں وہ مجھے کہنے لگا کہ میں نے مکہ مکرمہ میں ساری جو ہے وہ نشانیاں پائی ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آخر الزمان پیغمبر ایسی سرزمین میں آئے گا جو سنگریلی اور ریگستان ہوگی، ریت اور پتھروں کی زمین ہوگی، خشک زمین ہوگی، جس کی 3 طرف سے پانی ہوگا. تو کہتے جزیرۃ العرب کے جب میں نقشے کو دیکھتا ہوں تو 3 طرف سے پینسویلا جیسے بنتا ہے کہ پانی ہے. یہ ان کے جو رگ وید جو میں کہہ رہا ہوں، نوح علیہ السلام، وہ کہتے ہیں کہ اب میں اس پوزیشن میں ہوں کہ مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام کا صحیفہ، وہ جو میں سندھ اور ہند سے جو شروع کیا کہ یہ ان کے پوتوں کی نام ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ سندھ اور ہند جناب نوح علیہ السلام کے پوتے تھے، اور پھر یہ ان کی نسلیں اس علاقہ میں آباد ہوئی. ان سندھ اور ہند کی، اچھا مہاراج کو تھوڑا سا حصہ پورا کر کے پھر اس کو آگے بڑھاتے. مہاراج کہنے لگے مجھے ساری نشانیاں ملی جتنی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس میں تھیں، ایک نشانی نہیں ملی. میں نے کہا وہ کون سی شریف آدمی؟ کہنے لگے کہ وہ ایک نشانی یہ تھی اس میں کہ اس آخر الزمان پیغمبر کے ہاتھ، یہ اب اس کو وہ ساری انہوں نے تفصیل بتائی کہ قوم اس کو بہت تنگ کر دے گی اور وہ اس کی توحید کے پیغام کو نہیں مانے گی، تو وہ اس علاقے کو چھوڑ کے نخلستان کی طرف جائیں گی جہاں کے کھجوروں کے پیڑ ہوں گے، درخت ہوں گے، اور وہ اس نخلستان میں کچھ عرصہ رہ کے پھر اپنے شہر کو فتح کریں گے. تو جب وہ فتح کریں گے تو اس کے ہاتھ میں ہند کی تلوار ہوگی. کہتے یہ مجھے نہیں ملی. میں نے نہیں شریف آدمی، یہ تو پکی نشانی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر چیز اتنی منظم تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اتنے عاشق تھے کہ ان کی ہر ادا کو محفوظ کیا ہے جی، اور ان کے ہر اقوال کو محفوظ کیا ہے جی، اور ان کے ہر واقعے کو محفوظ کیا ہے. ان کے ہاں ہر چیز کے نام بھی ہوتے تھے، اونٹ ہو